حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ مسجد نبوی آ رہے تھے، پر نالہ بہہ رہا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، پر نالے سے پانی بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ وہ پر نالے سے پانی گرا، گندا پانی تھا۔ وہ فوراً واپس گئے، کپڑا بدل کر آئے، آنے کے بعد پوچھا یہ پر نالہ کس کا ہے؟ کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، نبی کے چچا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پر نالے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، چونکہ یہاں پر نمازی گزرتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ رفاع عامہ کے لیے اور دفاع عامہ کے لیے بحیثیت امیر ہونے کے میں یہ حکم جاری کر رہا ہوں، یہاں سے پر نالہ ہٹا دیا جائے۔ ظاہر بات ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل ہے، حکم کی تعمیل ہو گئی، پر نالہ ہٹا دیا گیا۔ حضرت عباس سفر میں تھے، چند عرصے بعد جب وہ پہنچے دیکھا پر نالہ یہاں نہیں ہے۔ کہا کس کی ہمت؟ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نالے کو ہٹایا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، 1720 یعنی 1720 صفحہ احادیث نمبر ہے۔ اور یہ امام احمد بن حنبل جو 1200 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کے وفات پہ جو جنازہ تیار ہوا تھا 17 لاکھ جنازہ پڑھنے والے اس وقت 1200 سال پہلے، 12 صدی پہلے 17 لاکھ جنازہ پڑھنے والے بغداد شریف کے اندر ان کا مزار شریف موجود ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس روایت اور حدیث کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہاں پر یہ بات حضرت عباس نے کیس کر دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غیر موجودگی میں مجھے پوچھا بغیر جو ہے حضرت عمر نے یہ کیوں کیا؟ بہرحال اس وقت قاضی جو مدینہ کے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بلوایا گیا حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسا بھی زمانہ آپ نے دیکھا، تاریخ دیکھی، 22 لاکھ مربع میل کا یا ایک سلطنت اور حاکم وقت کو عدالت کے کٹہرے میں اس طرح کھڑا کیا جائے؟ یہ ایک ہی اسلامی سلطنت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت عمر وہاں پہنچے، بات کرنے لگے، قاضی نے ٹوک دیا اور کہا کہ عمر نہیں، پہلے یہ مدعی ہے، اس کی بات سنیں گے، ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا، پھر آپ اپنا عذر اور درخواست رکھنا۔ اس کے بعد حضرت عباس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پرنالہ تھا اور اس کے ساتھ کئی نسبتیں وابستہ ہیں، میں اس پرنالے کو کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام کے کندھے پہ بیٹھ کے میں نے اس پرنالے کو لگایا تھا، کئی نسبتیں نبی علیہ السلام نے زمین دی تھی، یہ پرنالہ اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے لگوایا تھا میرے لیے، میں اسے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ اس کے بعد حضرت عمر سے پوچھا گیا، کہا میں رفاع عامہ اور دفاع عامہ کے لیے میں نے کیا، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، کپڑے خراب ہو رہے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ پرنالہ واپس لگانا ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اگلا کیس ہوگا، پھر کوئی رشوت، کوئی کہانی اور چلے گی، نہیں، کوئی بات نہیں، بات ہو گئی ہے، اگلے مرحلے پر آپ نے اس پرنالے کو واپس نصب کرنا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کعبہ کرتے تھے، وہ عمر آگے بڑھے، دھوپ کی تپش پہ اور شدت پہ حضرت عمر وہ گارا بنا رہے ہیں، سیمنٹ ملا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، پسینہ شراب ہو رہے، جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، اور حضرت عمر وہ گھارا بنا کر پھر پرنالے پر لگانے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عباس نے فرمایا پرنالہ ایسا نہیں لگا تھا، میں نبی علیہ السلام کے کندھے پر سوار تھا، یہ الفاظ ہے باقاعدہ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آقا مدنی کریم کی نسبت ہے، اے عباس مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد وہ یوں جھک گئے حضرت عمر اور کہا کہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں، اس کے بعد آپ پرنالہ لگائیے۔ حضرت عباس نے حضرت عمر کو جھکایا، کندھے پر سوار ہوئے، پرنالہ لگایا، اور پرنالہ لوگ آ گئے، عباس کیا کر رہے ہو؟ ہم کر دیں گے۔ کہا کہ نہیں، مجھے کرنے دو، اس کے پیچھے مسئلہ ہے، کرنے دو۔ اس کے بعد کام مکمل ہوا۔ حضرت عباس مدینے کے لوگوں کو کہنے لگے دیکھو میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا صحابہ اہل بیت کے درمیان کتنی محبتیں ہیں، کتنا پیار ہے، کوئی الجھن نہیں ہے یہاں پر، میں نے کہہ دیا، ایک ایک اشارے پر عمر جھک گئے ہیں، یہ محبت ہے، پیار ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا ایک پرنالے کے لیے میں یہاں عمر کو اگر جھکا سکتا ہوں، میرا حق تھا، اگر خلافت پہ ہمارا حق ہوتا تو ہم کب کا خلافت ان سے لے لیتے، کب کا خلافت لے لیتے۔ خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ابو بکر کا حق ہے جسے نبی علیہ السلام مصلی زندگی میں دے کر گئے ہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
خلافت میں حق ہے تو عمر کا حق ہے، جس کے بارے میں پیغمبر کئی مرتبہ اشارے سے فرما چکے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اور کسی کے سر پر تاج نبوت کو رکھا جاتا، تو اس لائق اور صلاحیت کا حامل انسان ہے، تیرے سر پر نبوت کا تاج کو رکھا جاتا۔ خلافت ترتیب حضرت عثمان جسے نبی نے 2 بیٹیاں دی، اور یک کے بعد دیگرے نبی نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی، انتقال ہو پھر میں دوسرے کے ساتھ نکاح حضرت عثمان کا کرتا چلا جاتا۔ حضرت عباس مسئلہ حل کر دیے اور بتلا رہے ہیں خلافت میں اگر ہمارا حق ہوتا ہم کب کا خلافت بھی لے لیتے۔ یاد رکھنا خلافت پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، جو ترتیب جس طرح چلے گی اسی طریقے سے ہمیں ماننا پڑے گا۔